فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگ و دوستو، گزشتہ جمعہ میں جو مضمون چل رہا تھا اور جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی وہ یہودیوں اور اسرائیلیوں سے متعلق ان کی تاریخ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ما قبل کی نشست یا نشست یعنی گزشتہ جمعہ میں کچھ باتیں رہ گئی تھی، تو اس جمعہ میں انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ جیسا کہ یہودیوں کی تاریخ اور ان کی فطرتوں کو ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یہودی قوم یہ دنیا کی سب سے ذلیل قوم ہے، سب سے بزدل اور ڈرپوک قوم ہے، اور اس کی صفتوں میں سے ایک صفت دوسروں کی جائیداد پر، زمینوں پر قبضہ جمانا ہے۔ اور یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ جہاں تک فلسطین کی بات ہو، بیت المقدس کی بات ہو، یہ ان کی اپنی جگہ نہیں ہے، نہ سیاسی اعتبار سے نہ دینی اعتبار سے۔ سیاسی اعتبار سے تو جو بات ذکر کی گئی تھی کہ ان کا جماؤ یا ان کا پڑاؤ وہاں پر کبھی بھی نہیں ہوا، وہ تو اللہ کے حکم سے ملک شام چلے جاتے، فلسطین چلے جاتے، لیکن اپنی عادت اور فطرت کی وجہ سے مار کھا کر ان کو یا مار کر ان کو کوئی نہ کوئی نکال کر بھگا دیتا۔ اور یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ 1800 سال ایسے گزرے ہیں کہ جس میں یہودی صرف اور صرف در بدر پھرتے گئے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک وطن سے دوسرے وطن۔ کسی نے ان کو رہنے کے لیے ایسی جگہ نہیں دی کہ جہاں پہ وہ پرسکون انداز میں اپنی زندگی گزار سکے یا اپنا کوئی موقف قائم کر سکے۔ اور جہاں تک فلسطین کی بات ہے تو فلسطین پر لگاتار 1280 سال ایسے گزرے کہ اس پر صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت رہی، اس پہ صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ سیاسی اعتبار سے بھی وہ مسلمانوں کا ہے اور دینی اعتبار سے بھی وہ مسلمانوں کا ہے۔ جہاں تک ان کا تعلق مسجد اقصیٰ سے ہو تو وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کروائی ہے، تو کچھ روایتوں کے مطابق یہ بات بھی بتائی گئی کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیادوں پر اس کی تجدید فرمائی ہے۔ پھر حالات عدلتے بدلتے رہے، دوسری قوموں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، فلسطین پر قبضہ کیا، یہودیوں کو وہاں سے مار کر نکال دیا، پورے شہر کو مسمار کر دیا، بیت المقدس جو مسجد تھی اس کو بھی گرا دیا، ڈھا دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب وہاں پر بازنطینی حکومت آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جس کا ذکر خود ان کی کتاب تورات اور انجیل میں موجود تھا، وہ پڑھتے چلے آ رہے تھے کہ بیت المقدس کو غلامان محمد میں سے ایک شخص ہوگا عمر نامی، جو فلسطین آئے گا اور بنا جنگ کیے بنا لڑے وہاں کے جو باشندے ہوگے، حکومت والے ہوگے، اس کے ہاتھ میں دے دے گے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس دور میں آپ تنہا ایک اونٹ پر مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر کیا۔ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ جب اس بادشاہ کی، مسلمانوں کے اس خلیفہ کی بیت المقدس میں انٹری ہوگی تو اس وقت اس خلیفہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا اور یہ امیر نکیل پکڑا ہوا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس غلام کو ساتھ میں لے کر گئے تھے، شرط یہ لگا رکھی تھی کہ اتنے میٹر تک، اتنے فاصلے پر، اتنے میل تک میں بیٹھوں گا، اس کے بعد تو بیٹھیں گا، میں نکیل پکڑ کر چڑھوں گا۔ یہ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، تورات میں جس انداز سے لکھا ہوا تھا کہ اس کی باری بیت المقدس کے قریب قریب ختم ہو جائیں گے، غلام کی باری آئیں گے، غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا اور یہ اونٹ کی نکیل پکڑتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جائے گا۔ ویسے ہی ہوا۔ پھر بیت المقدس بنا لڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا، سما دیا گیا۔ پھر دور گزرتا گیا، وہاں سے وہ لوگ تو پہلے سے ہی نکلے ہوئے تھے، چونکہ بازنطینی حکومت تھی تو وہاں سے ان کو بھی پہلے سے نکال دیا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دی تھی کہ قیامت کے قریب قتل اور خون ریزی شروع ہو جائے گی، اور وہ زمانہ قریب شروع ہو جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے۔ چنانچہ پیشن گوئی دے دی گئی تھی۔ سب سے پہلا قتل ناحق جن کو شہید کیا گیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا ہو گئی، پھر وہاں پہ جو لڑائی ہوئی چلتے گئی، الگ الگ علاقوں میں خون ریزی ہوتے گئی۔ پھر خلافتیں بدلتے گئی، خلافت بنی امیہ آئی، خلافت عباسیہ آئی، پھر یہ سلسلہ چلتے رہا۔ پھر تاتاری کا فتنہ آیا۔ تاتاری کا فتنہ اتنا مشہور و معروف ہے کہ جب انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ مسلمان اتنے بزدل ہو چکے تھے کہ تاتاری اور منگولی قوم کی اگر ایک عورت مسلمانوں کو کہتی یہاں رک جاؤ، میں گھر سے آتی ہوں، کسی مسلمان مرد کی مجال نہیں تھی کہ وہاں سے ہٹ کر چلے جائے۔ یہ گھر پر جاتی، گھر سے تلوار لاتی اور مسلمانوں کے سر اڑا دیتی۔ یہ قتل عام، یہ قیامت کے قریب کے آثار شروع ہو رہے تھے۔ یہودی دم دبا کے بھاگ رہے تھے، کیونکہ تاتاری نہ مسلمانوں کو چھوڑ رہے تھے نہ یہودیوں کو چھوڑ رہے تھے۔ یہ بھی قتل عام تھا۔ اندلس جسے کہتے ہیں، اسپین کا قتل عام جسے کہتے ہیں، کہ ایک زمانے پہ 100% مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن دنیا سے محبت کرنے کی وجہ سے اور موت سے ڈرنے اور نفرت کرنے کی وجہ سے یہ قتل عام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ آئی۔ خلافت عثمانیہ نے 1000 سال سے زیادہ حکومت کی، بیت المقدس پہ بھی ان کا قبضہ تھا۔
اور خلافت عثمانیہ ترکوں کی جو حکومت کہتے ہیں، خلافت کہتے ہیں، چلتے گئے، ان کے بادشاہ آتے گئے، اخیر میں عثمانی بادشاہ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آئے تو یہودیوں کے بسانے کی بات آئی کہ یہودیوں کو بسایا جائے، یہودیوں کو کہیں پہ ان کو ایک ملک دیا جائے۔ یہ تو کچھ حصے میں گھس چکے تھے فلسطین وغیرہ میں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو کبھی پسند نہیں کروں گا کہ یہودیوں کو فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ دی جائے۔ چنانچہ پھر پہلی جنگ عظیم جو ہوئی، خلافت ٹوٹ گئی، اپنوں نے ساتھ نہیں دیا، اپنوں نے دھوکہ دیا، تو خلافت عثمانیہ کو بھی توڑ دیا گیا۔ پھر ہٹلر اٹھا، اس نے ٹارگیٹ کیا کہ میں صرف یہودیوں کو قتل کروں گا۔ پھر دو ملک، دو حصے الگ الگ ہو گئے، کچھ ہٹلر کے ساتھ ہو گئے، کچھ مخالف پارٹی کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئی دی تھی، یہ قتل عام شروع ہو گیا، جسے دنیا پہلی جنگ عظیم سے یاد کرتی ہے، ورلڈ وار فرسٹ جسے کہتے ہیں۔ 1.5 کروڑ انسانوں کا قتل عام ہو گیا، پوری دنیا میں 1.5 کروڑ انسانوں کا قتل عام ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اتنا قتل و غارت گیری ہوگی کہ مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو کس لیے قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ جنگوں میں یہی چیز ہوئی۔ بتایا گیا کہ ہٹلر نے یہودیوں کو ٹارگیٹ کیا، پھر وہ بھاگتے گئے، ادھر ادھر دوڑتے گئے، کچھ برطانیہ، کچھ امریکہ چلے گئے۔ برطانیہ نے سپورٹ کرنا چاہا، امریکہ نے سپورٹ کرنا چاہا، ان کو جگہ نہیں ملی۔ پھر یہودیوں نے 2 چیزوں کو ٹارگیٹ بنایا، 2 چیزوں کو اپنا مقصد بنایا۔ کس کو بنایا؟ سب سے پہلے ایجوکیشن کو بنایا، پھر دوسری چیز تجارت کو بنایا، تجارت کو دوسرے نمبر پہ رکھا، ایجوکیشن میں انہوں نے حصہ لیا، پھر اتنی محنت کی کہ یہ اعلیٰ معیار پہ پہنچ گئے، جسے ہم آئنسٹائن وغیرہ سنتے ہیں، مشہور سائنسداں یہ یہودی ہے۔ یہ سب سے پہلا یہودی سائنسداں ہے آئنسٹائن، جو ان کا گاڈ فادر ہے سائنسی دنیا میں۔ اور جیسے فلسفی کا نام سنتے ہیں ویگنسٹائن، یہ ان کا گاڈ فادر ہے فلسفے میں۔ چنانچہ انہوں نے اس میں محنت کی، پھر تعلیم کے جتنے شعبے تھے، ایجوکیشن کے جتنے سیکشن تھے، اس پہ اپنا سکہ جما دیا۔ پھر سکہ جمانے کے بعد ٹیکنالوجی میں ہاتھ ڈالا۔ یہ جو ناسا ہے، سائنسدان، بڑا ناسا جسے کہتے ہیں، جو پوری ایک کمیٹی ہے، ایک سوسائٹی ہے سائنسدانوں کی، یہ یہودیوں کی قائم کردہ ہے۔ یہ اس کا ایک ٹارگیٹ ہے، اس کا ٹارگیٹ ہے مسلمانوں کو بنانا، اس کا ٹارگیٹ ہے دجال آنے والا ہے اس کی تیاری لگ۔ یہ ٹارگیٹ ہے جس کی پیشن گوئی دی گئی احادیث میں۔ بہرحال جیسے ہی انہوں نے ایجوکیشن میں طاقت حاصل کی، تجارت میں ہاتھ ڈال دیا، پھر تجارت میں آگے بڑھتے گئے۔ ایجوکیشن کے ورلڈ لیول پہ جتنے بڑے بڑے سیکشن ہیں، سب میں ایک نہ ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے جو اس پورے سیکشن کو آپریٹ کرتا ہے۔ تجارتی دنیا میں اگر دیکھا جائے، آج کل کے برانڈز دیکھا جائے، جیسے چل رہا ہے، اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا بائیکاٹ کرو، 80% اتنے ایسے برانڈز ہیں جس پہ ان کا قبضہ ہے۔ تو اس طرح ٹیکنالوجی میں بھی اپنا ہاتھ بڑھا دیا، قبضہ جما دیا، اور تجارتی دنیا میں بھی قبضہ جما دیا۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ ساری چیزوں پہ ان کا قبضہ ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ساری چیزیں ان کے ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو ابھی تک ذلیل ہی رکھا ہے۔ اس لیے انسپائر نہیں ہونا ہے، ڈرنا نہیں ہے کہ یہودیوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، ان کے یہ تجارتی مارکیٹاں ہیں، ان کے یہ تجارتی منڈیاں ہیں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی ذلت پھر برطانیہ اور امریکہ نے پھر ان کو جگہ دینا چاہا۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی، برطانیہ کا قبضہ دوسری جنگ عظیم کے وقت ہندوستان پہ تھا۔ یہ ہندوستان پہ قبضہ جمایا ہوا تھا۔ پھر جب جنگ چلی، اس میں بھی 2 فریق الگ الگ ہو گئے، فرانس رشیا الگ ہو گیا، امریکہ برطانیہ الگ ہو گیا۔ پھر ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا، تو یہ ہندوستان چھوڑ کر جو 100 سال 150 سال یہاں بھی تحریک چلی آزادی کی، ان کو یہاں سے جانا پڑا، چلے گئے۔
پھر موقف آیا، مسئلہ آیا کہ یہودیوں کو جگہ دینی کہاں دی جائے، پھر اقوام متحدہ قائم کی گئی، پھر یہ پورے امریکہ کے اندر جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا، پھر ان کا جو ٹارگٹ تھا، حدیث کی جو پیشن گوئی تھی، کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن میں پاور حاصل کر لیا تھا، اس لیے اس پاور اور بل بوتے پر ان کو مجبور یہ کر دیا کہ ان کو فلسطین میں آباد کیا جائے، ایک ایسا ٹکڑے کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں پہ یہ آباد ہو جائے، اور پھر وہ جو ان کا مقصد ہے عالم عرب کو اپنے قبضے میں لینے کا، مدینہ منورہ کو تحقیق کرنے کا، مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دی ہے کہ پورے یکجٹ ہو کر مدینہ پہ حملہ کرنے آئے گے۔ آگے اس کی تشریح کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ سمجھے کہ اسرائیل کو صرف بسانے کے لیے نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کے اطراف میں عرب ممالک ہے، پھر مکہ مدینہ وغیرہ بھی ہے، ان ساروں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کو وہاں سازش کے طور پہ بسایا گیا ہے، کوئی ہمدردی کے طور پہ نہیں بسا گیا۔ چنانچہ 1948 عیسوی میں ادھر ہندوستان آزاد ہوا، 1947 میں پڑوس کا ملک بنا، پھر 1948 میں اسرائیل کا اعلان کیا گیا، پھر عرب ممالک آپس میں لڑنے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر سن 1975 عیسوی میں اس کو باقاعدہ ملک گھوشت کیا گیا، اس کا فلیگ اور جھنڈا بھی اس کو دے دیا گیا، پھر آہستہ آہستہ وہ اس پر قابض ہو گیا، پھر پورے فلسطین پر یہ قابض ہونا چاہ رہا ہے۔ تو یہودیوں کی جو پشت پناہی کر رہا ہے، یہودیوں کے درخت کو جو پانی دے رہا ہے، یہ برطانیہ اور امریکہ ہے۔ برطانیہ میں جو یہودی آباد ہے، امریکہ میں جو یہودی آباد ہے، اب چونکہ ہر ملک کے ہر بڑی چیز پر ان کا قبضہ آ چکا ہے، یہ بیٹھ کر آپریٹ کر رہے ہیں اور سب اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اتنی ذلت کے ساتھ رہ رہا ہے کہ دنیا کے ممالک اس کا ساتھ دیں گے، دنیا کے ممالک اس کا ساتھ دیں گے۔ اس کا اپنا اتنا کوئی پاور نہیں ہے اسرائیل کا، اس کا اپنا کوئی پاور نہیں اتنا اسرائیل کا کہ جس کو دیکھ کر کے دنیا ڈر جائے، جس کو دیکھ کر مسلمان ڈر جائے، نہیں، یہ سارے ممالک اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اب یہ وہاں پر بسیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی، دنیا کے سارے یہودی اب وہاں پر جانا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اسرائیل کو بچانا ہے، یہودیوں کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، تو اب دنیا بھر کے یہودی آہستہ آہستہ چلے جائیں گے، پورے اس پر قبضہ کر دیں گے، پھر وہ سوچیں گے عرب پر ہم قبضہ کر دیں گے، پھر وہ مدینہ منورہ ان کا دوسرا ٹارگٹ ہے، بیت المقدس کے بعد مدینہ منورہ ان کا دوسرا ٹارگٹ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ان کو مدینہ منورہ سے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔ پچھلے جمعہ میں بتایا گیا کہ ان کی اپنی عادت اور فطرت کی وجہ سے یہ مدینہ منورہ کی زمین پر قبضہ کر چکے تھے، پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نکال دیا، خیبر میں گئے، خیبر سے پھر نکال دیا گیا، پھر وہ ملک شام وغیرہ اور دیگر بستیوں میں چلے گئے تھے۔ تو بہرحال یہ لوگ وہاں پہ جمیں گے۔ انہوں نے اپنے ان کے عقیدے کے مطابق، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو مسیح ہے، ان کو جو بچانے والا ہے دجال، وہ ایک دن آئے گا، یہ اسی کی پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ اس ملک کو اتنا پروٹیکشن دیں گے، اتنا سرکشا دیں گے کہ ان کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اب اس ملک کو ختم نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انہوں نے پروٹیکشن دینا چاہا، ایسا پروٹیکشن کہ جس کو آئرن ڈوم کہتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق کہ اگر کوئی اس پر حملہ کرے تو اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے ذلیل کر کے بتا دیا کہ ساری ٹیکنالوجی ان کی فیل ہو جائیں گی۔ جو بھرم تھا طاقت کا، جیسے کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بلی کو اگر شکار نہ ملے، چوہا نہ ملے، تو پھر وہ سامنے جو چیز آتی ہے اس کو جھپٹ دیتی ہے غصے کے مارے۔ تو اتنا بڑا ان کا سرکشا کوچ جسے کہتے ہیں کہ جو دنیا بھر کے لوگ مانتے تھے، لوہا مانتے تھے،
کہ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، لیکن اس کو توڑ کر بتا دیا گیا۔ اس کی پیشن گوئی بھی اللہ کے رسول نے دے دی تھی کہ اس کے بعد وہ مارے غضب کے پسالے کتے کی طرح ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے جتنے پیروکار ہیں، جتنے اس کے سپورٹر ہیں، سارے اس کے سپورٹ میں آ جائیں گے، اور پھر عالم اسلام وغیرہ کی ساری جنگ چھڑ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی جنگ چھڑے گی، ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری دنیا کی قومیں ایک طرف رہے گی اور عالم اسلام ایک طرف رہے گا، ساری ایک طرف، عالم اسلام ایک طرف۔ تو اس طریقے کی یہ ساری پیشن گوئیاں ہیں، خون ریزی کا عام ہونا۔ تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، قتل و غارت گیری جسے کہتے ہیں۔ بہت ساری پیشن گوئی دی اللہ کے رسول نے۔ مسلم شریف کی روایت میں 15 تک ذکر کیا، ایک روایت میں 10 ذکر کی گئی ہے، جہاں سے سٹارٹ پیشن گوئی ہوتی ہے۔ قتل و غارت گیری کے بعد وہ تو بتا دیا کون سی جنگیں ہوئی، خانہ جنگیاں ہو رہی، انفرادی قتل و غارت گیری تو اتنی ہو رہی کہ وہ شمار میں نہیں آ سکتی۔ اس کے ساتھ دوسری پیشن گوئی اللہ کے رسول نے دی کہ بزدلی کس چیز سے قائم ہو جائیں گی، کہ سود خوری عام ہو جائے گی، ربا عام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ عَلَى النَّاسِ، کہ ضرور بھی ضرور لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا يبقى احد، کوئی بچ نہیں پائے گا، الا اکل الربا، مگر یہ کہ وہ سود کھا لے گا۔ فإن لم يأكله، اگر کوئی سود سے بچے گا کہ مجھے سود کا پیسہ نہیں کھانا ہے، سود کا روپیہ نہیں کھانا ہے، اصابہ اثر من بخاریہ، کہ سود کے گرد و غبار کو تو پکڑ ہی لے گا، وہ اس سے بچ نہیں پائے گا۔ یہی زمانہ ہے، بنا سود کے آدمی اگر سود نہیں کھاتا، اس سے بچتا ہے، تو اس کے دھول اور اثر کو وہ کیا کرتا ہے، پا لیتا ہے۔ جو بینکنگ نظام ہے، جو بینکنگ کا سارا نظام کاروباری سودی کاروبار پہ ہوتا ہے، تو مجبور ایسا کیا جائے گا ڈیٹا کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، قیامت کے قریب کہ ہر ایک کو اس سے کنیکٹ ہونا پڑے گا۔ چنانچہ پوری دنیا کو آن لائن سسٹم پہ لایا جائے گا، اور پھر اچانک سب کا ڈیٹا کرپٹ کر دیا جائے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے ڈیٹا کرپٹ ہوتے ہی سب محتاج ہو جائے گے۔ بینک میں کس کا روپیہ ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، کسی کے نام پہ اپنی ذاتی جائیداد ہے، وہ سب کرپٹ ہو جائے۔ 3 دن نیٹ ورک بند تھا تو کیا حال تھا لوگوں کا، آن لائن کاروبار سارے ڈھپ تھے۔ کتنے ایسے کہ یہاں بھیڑ چھوڑ کے اورنگ آباد پہنچ رہے، 1 دن تک وہاں کام کر رہے، پھر واپس آ رہے۔ کچھ پونا پہنچ رہے، پونا پہنچ کے کام کر رہے، پھر وہ کیا آ رہے، واپس آ رہے۔ تو 2 دن میں سمجھ میں آ گیا کہ ڈیٹا کرپٹ کیسے کیا جائے گا، اور یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اسی کی تیاری وغیرہ کی جا رہی۔ پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ مہدی علیہ السلام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، باپ کی طرف سے حضرت حسن کے خاندان سے ہوگے، اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین کے خاندان سے ہوگے، اور بڑے خوبصورت ہوں گے، چوڑی پیشانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ناک کھڑی ہوگی۔ ان کا جب ظہور ہوگا، عرب کے 3 ایسے بادشاہ کے شہزادے ہوگے کہ جو مکہ پہ قبضہ کرنے کے لیے لڑیں گے۔ مکہ مکرمہ جہاں پہ بیت اللہ ہے، اس کے نیچے بڑا خزانہ چھپایا ہوا ہے، اس خزانے کے لیے ساری دنیا لڑے گی۔ یہ 3 وہاں پہنچیں گے تو اسی دوران میں طواف کے دوران حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کا ظہور ہو جائے گا۔ علماء ان کو پہچان لیں گے کہ یہ حضرت مہدی ہے۔ پھر ان پر سب بیعت کریں گے۔ پھر مشرق سے، پھر ایک بر صغیر سے، خراسان جسے کہتے، وہاں سے ایک لشکر چلے گا، مسلمانوں کا لشکر ہوگا، مجاہدین کا لشکر ہوگا، کالے جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہوگے۔ پھر یہ سارے دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے وہاں پر پہنچیں گے۔ حضرت مہدی کو پھر خلیفہ بنایا جائے گا، وہ خلیفۃ المسلمین، امیر المسلمین ہوگے۔ پھر ان کے ماتحت میں 7 سال تک مسلمانوں کی حکومت چلے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، قوم ہے۔ اسی طریقے سے دجال آئے گا۔ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔
دجال۔ اللہ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مہدی دعوے بہت کیے کہ میں مہدی ہے، پہلے سے یہ فتنہ بھی چلے آ رہا ہے۔ ہندوستان میں سن 880 غالباً یہ ہجری میں دعویٰ کیا ایک شخص نے، محمد نامی شخص نے، جونپور کا رہنے والا تھا، محمد جونپوری جس کو کہتے ہیں۔ آج بھی ہندوستان میں بلکہ اطراف میں یہاں بھی حیدرآباد کے اطراف وغیرہ میں بھی اس کے ماننے والے ہیں۔ مہدویت جسے کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا تھا۔ اس کے 100 سال بعد پھر ایک نے اور دعویٰ کیا گجرات کے اندر، اس کے میر بخش جس کا نام تھا۔ پھر اس کے 100-200 سال کے بعد پھر مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ مہدی ہے۔ کبھی دعویٰ کیا میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ایسے دعوے کیا۔ پھر علماء نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ اس کے بعد فی الحال جو کرنٹ چل رہا ہے ایک شخص شکیل ابن حنیف نامی، وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں۔ اس کا نام شکیل ابن حنیف ہے، رہنے والا یہ دربھنگا کا ہے، بہار کا رہنے والا ہے، دربھنگا کا ہے، اور یہ دہلی میں قیام تھا، اس دہلی میں رہتا تھا، جماعت وغیرہ کا کام کیا کرتا تھا، تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا تھا۔ اس نے علماء کو گالیاں دینا شروع کر دی، علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ نے اس کے عقل کو پلٹا دیا۔ پھر 1999 سے لے کے 2001 یا 2002 تک اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، علماء نے اس کا جواب دیا۔ پھر وہ دہلی کے اندر نبی کریم علاقے میں رہتا تھا، وہاں سے پھر اس کو نکال دیا گیا۔ فی الحال وہ اورنگ آباد کے علاقے میں رہتا ہے، اور بہت سارے اس کے ماننے والے اس کے پیچھے، نوجوان بچے جو تعلیم سے، دینی تعلیم سے دور ہے، اس کے پیچھے جا رہے اور اس کو مان رہے۔ چونکہ یہ بہت سالوں تک، زمانے تک جماعت کا کام کیا، اس نے تبلیغ سے جڑا رہا، اس لیے اس کو نوک و پلک سے واقفیت ہے۔ تو جماعت کے ان ساتھیوں کو وہ ٹارگٹ کرتا ہے، پکڑتا ہے کہ مسجد وار جماعت میں بیٹھنے میں یا کچھ انبن ہو جائے تو نوجوان ساتھی ہے، نیا ساتھی کیا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے ایسے، چکمک ہو جاتی ہے، ذرا ذر ہو جاتی ہے تو کیا ساتھی ٹوٹ جاتے ہیں، ساتھی پھوٹ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے ساتھیوں کو پکڑ کر وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، اور وہ ساتھی اس کے پیچھے ایسے چلے جا رہے ہیں کہ جیسے اس کو مان لو مہدی ہی تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ اورنگ آباد کے اطراف میں رہ رہا ہے، علماء اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے علماء اکرام کو، حق جو علماء حق ہے، تادیر امت پر اور ہم پر ان کا سایہ کیا فرمائے، قائم دائم فرمائے۔ جو لوگ مرتد ہو چکے تھے ان کے پیچھے محنت کر کر کے ان کو دار اسلام میں دوبارہ لا رہے ہیں۔ تو یہ مہدی بہت سارے لوگ دعویٰ کریں گے، فی الحال وہ ایک شکیل ابن حنیف یہ چل رہا ہے، اس نے مہدیویت کا دعویٰ کیا اور لوگ اس کے پیچھے جا رہے۔ الگ الگ فتنے جنم لیں گے، بہت سارے ایسے فتنے جنم لیں گے کہ جس میں ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے لیے صرف ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، ہم مسجد سے جڑ جائیں، ہم اعمال سے جڑ جائیں، ہم سنتوں سے جڑ جائیں، سنتوں سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے حقیقی محبت کرے، اللہ سے محبت کرے، نماز روزوں سے محبت کرے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو ان سارے چیزوں سے کیا کر دیں گی، فتنوں سے بچا لے گی۔ تو یہ کچھ تاریخ تھی، بہت سارے فتنے ہیں۔